حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں، اور 3 دن مزید، اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کام کیا۔ یعنی کہ کنکری چھوئی کا مطلب کیا ہے؟ آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایسے ویسے کر رہے ہیں، زمین پر کھیل بھی رہے ہیں، ادھر ادھر بھی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، تو یہ فضول کام ہے، اس میں کوئی فضیلت ہے نہیں۔ جمعہ والے دن آئے، وضو کر کے آئے، تیاری کر کے آئے اور خاموشی سے اور ادب سے بیٹھا رہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بیچ میں جتنے گناہ ہیں وہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ 3 دن اوپر بھی، 3 دن اوپر بھی۔ اب جمعہ کس پر واجب ہے یہ ذرا سن لیجئے۔ جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، شہر میں مقیم ہونا۔ کون سی شرط ہے؟ شہر میں مقیم ہونا۔ جو شہر میں مقیم ہے، جہاں جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہاں پر جو مقیم ہے اس پر جمعہ واجب ہے، فرض ہے۔ اور جو وہاں شہر میں تو موجود ہے لیکن مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، تو اب اس پر جمعہ واجب نہیں۔ ہاں، ظہر کی نماز اس پر فرض ہے لیکن جمعہ اس کے اوپر فرض نہیں، اگر پڑھ لے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ صحت یاب ہونا، یعنی کہ مریض نہ ہو، بیمار نہ ہو۔ جو شہر میں ہے اور مقیم ہے اور صحت مند ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ صحت ایسی ہو کہ چل کر مسجد میں جا سکتا ہو، جانے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو، تو اس پر جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب بمعنی فرض، اور فرض بمعنی واجب یہ استعمال ہوتا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ جب بولا جائے نا نماز واجب ہے یا جمعہ واجب ہے تو اسے آپ فرض ہی مراد لیا کریں، کیونکہ فرض کے لیے واجب کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، آزاد ہونا۔ جو بندہ غلام ہے یا قید ہے اس پر جمعہ نہیں واجب، اس پر فرض نہیں ہے۔ جو غلام ہے کسی کا یا جو قید میں ہے اس پر نہیں، جمعہ اس پر ہے جو آزاد ہوگا۔ نمبر 4، مرد ہو، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں۔ ہاں، اگر پڑھیں گی تو جمعہ ان کا ہو جائے گا، اگر پڑھیں گی تو جمعہ ہو جائے گا لیکن ان پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز بھی عورتوں پر فرض بولیے نہیں ہے، ان کے اوپر واجب نہیں ہے، اگر پڑھیں گی ثواب مل جائے گا۔ نمبر 5، بالغ ہونا۔ جو نابالغ ہے اس پر بھی جمعہ نہیں ہے۔ عاقل ہونا، جو بیچارہ پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے، عقل زائل ہو چکی ہے، تو اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے لیے، عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ باقی عبادتیں بھی عاقل اور بالغ پر ہی فرض ہیں، تو یہ شرطیں باقی عبادتوں کے اندر بھی ہیں اور جمعہ کے اندر بھی یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 7، انکھیارا ہونا، یعنی اس کو نظر آتا ہو۔ جو نابینا ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ محتاج ہے نا، وہ کسی کا سہارا لے کر جا سکتا ہے، یہاں اس کا اندازہ پکا ہو، قریب رہتا ہو تو پھر بھی فرض نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جانا اس کے لیے کچھ آسان ہو جائے گا، سمجھ آ گئی نا؟ تو آنکھیں جس کی ہیں اس پر جمعہ فرض ہے، جو آنکھوں سے معذور ہے اس پر جمعہ فرض واجب نہیں ہے، اگر پڑھے گا کسی کے سہارے جا کر تو ہو جائے گا، اس کو ثواب مل جائے گا۔ نمبر 9، چلنے پر قادر ہو، اس پر جمعہ ضروری ہے۔ جو چلنے پر قادر نہیں اس پر جمعہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قید میں نہ ہو، پہلے بھی بیان ہو چکا، جو قید میں ہوگا، جیل میں، تھانے میں قید ہے، اس پر جمعہ نہیں ہے۔ بادشاہ یا چور وغیرہ یا کسی ظالم کا خوف نہ ہو تو پھر جمعہ فرض ہے۔ اگر بادشاہ کا ڈر ہے، مثلاً ہے تو مسلمان، قریب مسلمانوں کی مسجد بھی ہے
لیکن بادشاہ بندے کا پتر نہیں ہے، وہ مارتا ہے، سزا دیتا ہے، جو جمعہ کے لیے جاتا ہے اس نے پابندی لگا رکھی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس پر ظہر کی نماز فرض ہوگی، اپنے گھر میں پڑھ لے، جمعہ کے لیے جانا اس کے اوپر فرض نہیں۔ اگر چور کا ڈر ہے، مال چھن جانے کا ڈر ہے، جانی نقصان ہونے کا ڈر ہے، جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو یہ راستے میں نے سفر کر کے جانا ہے، تو کوئی میری جان کا دشمن بھی ہے، کوئی مال کا دشمن بھی ہے، اور گمان غالب ہو کہ واقعی مجھے نقصان پہنچ جائے گا، آج خطرات محسوس ہو رہے ہیں، تو اس دن کا جمعہ اس پر فرض واجب نہیں ہوگا۔ بارش یا آندھی یا اولے ہوں یا پھر سردی اتنی شدید ہو، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے نازک طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، پھر عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، اور بارش پڑ رہی ہے، اولے برس رہے ہیں، اور شدید ٹھنڈی ہوا، دھند وغیرہ ایسا ویسا ہے، اس میں نوجوان بندہ تو جا سکتا ہے اوک سوک کر کے، لیکن بزرگوں کے لیے جانا تو مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جن کے لیے نکلنا ممکن نہ ہو ان پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ اب آگے مزید خطبہ کے حوالے سے کچھ آداب سن لیجئے۔ خطبہ کے وقت صرف زبان سے خاموشی کافی نہیں، بلکہ سکون اور اطمینان سے بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ سردیوں میں خطبہ دیتا تھا نا، میں یہاں خطبے کے لیے کھڑا ہوتا، تو جو جمعہ کے لیے لیٹ آتے تو یہاں تو سایہ ہوتا ہے نا، وہ اینڈ میں دھوپ ہوتی ہے، تو کئی لوگ خطبہ کھڑے ہو کر سنتے تھے دھوپ میں۔ تو میں نے ایک مرتبہ بیان بھی کیا تھا کہ خطبہ جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر سننا یہ واجب ہے۔ اس دوران بات بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بات کرنے سے روک ٹوک بھی نہیں سکتے، اشارے سے بھی کسی کو منع نہیں کر سکتے، اور وہ جناب کھڑے ہو کر دھوپ سیک رہے ہوتے تھے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خاموشی صرف کافی نہیں، بلکہ ادب اور طریقے کے ساتھ بیٹھنا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ کنکر، وہ جو حدیث میں آیا کہ کنکر وغیرہ کو چھیڑا تو اس نے کیا کیا، لغو کام کیا، فضول کام کیا، تو اس کا مسئلہ آ رہا ہے۔ کنکر، پتھروں وغیرہ سے یا کسی اور چیز کے ساتھ کھیلنا بھی منع ہے۔ جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، آپ چونکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چابی کے ساتھ ایسے لگے ہوئے ہیں صف کے اوپر، پینسل مار رہے ہیں یا صف کے اوپر انگلیاں مار رہے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ یا بچوں کی طرح یوں دھول مٹی پڑی ہوتی ہے، بچے لکیریں مارتے ہیں، نام لکھتے ہیں، تو آپ بھی کچھ ایسا چند چڑھا رہے ہیں، تو ایسا کرنا بھی کیا ہے، بولیے منع ہے۔ اگر کریں گے تو یہ خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں خطبہ کے وقت دامن یا پنکھے سے ہوا کرنا بھی منع ہے، یعنی خطبہ ہو رہا ہے اور بجلی نہیں ہے، سخت گرمی ہے، تو اپنے دامن سے یوں ہوا لینا یہ بھی کیا ہے، منع ہے۔ پنکھی وغیرہ لے کر بیٹھ جانا، خطبہ بھی سن رہا ہے اور ہوا بھی لے رہا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ گرمی ہو، اس وقت ہمتن گوش ہو کر، یعنی کہ پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر خطبہ سننا واجب ہے۔ اگر یہ والے کام کریں گے تو ظاہری بات ہے اس سے توجہ بٹتی ہے، اور جس سے توجہ بٹے ہر ایسا کام خطبے کے دوران منع ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خطبہ سننے والا اگر امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کرے، اور دائیں بائیں ہو تو امام کی طرف مڑ جائے، یعنی تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھے نا، وہاں سے تھوڑا سا ایسے مڑ جائے امام کی طرف اپنی توجہ، تاکہ اس کی توجہ خطبے کی طرف برقرار رہے۔ امام سے قریب ہونا افضل ہے، مگر اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ بندہ آگے آنے کے چکر میں لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے اپنے اور ٹانگیں پھلانگتا آگے آئے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی گویا اس نے جہنم کا پل پھلانگا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو آپ کو پتہ ہو ادھر آگ ہے اور آگ بھی جہنم کی ہے، تو آپ چھلانگ مارنا پسند کریں گے؟ نہیں نا، ڈر لگے گا یار گر گیا تو کیا بنے گا۔ تو یہ مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے کہ جس طرح جہنم کے اوپر سے چھلانگ لگانا تم گوارا نہیں کرتے، تمہاری طبیعت مانے گی نہیں، آپ کو پتہ بھی بڑا نقصان ہے، تھوڑا سا بھی سیکا لگ گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا،
تو جس طرح جہنم کے اوپر سے چھلانگ لگانا تمہیں ناگوار اور برا لگتا ہے نا، تو اسی طرح جمعہ والے دن دوسروں کے کندھوں کے اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے آگے چلے جانا، یہ بھی کیا ہے؟ برا ہے۔ یہ تشبیہ دی ہے سمجھانے کے لیے، جیسے وہ برا ہے ایسے یہ بھی کوئی خوبی والا کام نہیں، یہ کام بھی کیا ہے؟ برا ہے۔ دوران خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت بولیے نہیں ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام کے ذکر پر اس وقت رضی اللہ تعالی عنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ خطبے کے دوران اللہ کا نام آئے، رسول اللہ کا نام آئے، صحابہ کرام کا نام آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم یا رضی اللہ تعالی عنہ، یا پھر اللہ کا نام آئے تو عز و جل یا جل جلالہ جل وعلا، اس طرح کے الفاظ اس وقت دل میں کہہ سکتے ہیں، زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جب خطبہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام کا نام لیا جائے اور خطبہ کی جو اذان ہے، یعنی جمعہ کی دوسری اذان، وہ خطبے کا حصہ ہے نا، اس اذان میں بھی جب رسول اللہ کا نام آئے تو دل میں درود پاک پڑھ سکتا ہے، زبان سے نہ درود پڑے گا نہ انگوٹھے چومے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ خطبے کے احکام میں یہ بات شامل ہے کہ جب جمعہ کی دوسری اذان ہو رہی ہو یا پھر خطبے کے دوران حضور کا نام آئے یا اذان میں آئے، اذان بھی کون سی بلا؟ جمعہ کے دوسری اذان، اس میں جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے تو دل میں درود پڑھیں گے، زبان سے نہیں پڑھیں گے، اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے بھی اس وقت نہیں لگائیں گے۔ اب یہ میں مسئلہ موقع بن گیا تو بیان کر دیا، وگرنہ ڈر بھی لگتا ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ آپ لوگوں کے اندر جو بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں نا، ان سے بڑے بڑے مولوی بھی ڈر جاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ملتان میں یہی مسئلہ بیان کیا تو ہمارے کئی نمازی جمعہ پڑھنے چھوڑ کے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ اٹھے نہ چومو۔ اے اللہ کے بندو، میں خود چومتا ہوں، لیکن جو بات مسئلہ ہے اس کو مسئلے تک رکھو نا۔ آگے پیچھے جتنا مرضی سرکار پر درود پڑھو، جتنا مرضی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام چومو، آنکھوں پر لگاؤ، ثواب کا کام ہے، لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو بھی تو سمجھنا ہے نا۔ اب اس میں کوئی وہابی بننے والی بات ہے بھائی؟ سمجھ آ گئی نا؟ وہابی تو بندہ تب بنتا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ گندا ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ توجہ ہے؟ یہ کوڑی بات آ گئی نا تھوڑی، اب برداشت نہیں ہوگی، اب مولوی پٹڑی سے اتر گیا ہے۔ ہاں، کئیوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا جب، تو میں دوائی اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ طبیعت خراب نہ ہو، سمجھا رہا ہوں۔ آپ کا اپنا مخالف ہے، آپ کہتے ہو دروازے سے نہ گزرے ہیں، آپ کا اپنا دشمن ہو، آپ کو وہاں تو بڑی دشمنی نبھانی آتی ہے، آپ کو یاریاں نبھانی آتی ہیں ان سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی کرتا ہے۔ ابھی یہ تازہ ایک نمونہ اٹھا ہے، اس نے اگلے دن نعوذ باللہ اتنی بڑی زبان چلائی، پھر کہتے ہیں آپ ان کے خلاف کیوں پڑھ جاتے ہو؟ بس انہیں کہہ دو تم نبی پاک کی شان میں بے ادبی نہ کرو، میں تمہارے پیچھے نہیں پڑھوں گا۔ تو نبی پاک کے پیچھے پڑھ سکتا ہے اور خود اتنا بادشاہ بنتا ہے کہ میں تیرے پیچھے نہ پڑھوں؟ تو اگر نبی پاک کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، اتنی شان والی ذات کے پیچھے تیرے جیسا گندا مندہ پڑھ سکتا ہے، تو تیرے پیچھے میں نہ پڑھوں؟ اگلے دن ایک بندے نے زبان چلائی ہے، کہتا ہے کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی شے ہی نہیں، کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی شے ہی نہیں۔ معاذ اللہ، کتنا بڑا کفر ہے جو اس نے اپنی زبان سے بولا ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ ہر ایک کے ساتھ تعلق نبھانا مجھے نہیں آتا، مجھے صرف اس سے تعلق نبھانا آتا ہے میرا رشتہ دار بھی رخا نہ ہو، جو رسول اللہ کا سچا غلام ہے، صحابہ کا سچا غلام ہے، اہل بیت کا غلام ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور جو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی گڑبڑ کرے گا، ہمارا کیا لگتا ہے بھائی، جتنی مرضی عبادتیں کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، اگر عبادتیں اور سجدے دیکھے جاتے تو شیطان کے تھوڑے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں ادب دیکھا جاتا ہے، اگر ادب جادوگر کریں تو اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ وہ بیان ہوا نہیں تھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر ہے ان کو ایمان کیوں ملا؟ اس لیے کہ انجانے میں چھوٹا سا ادب کر بیٹھے. کہتے تھے پیارے موسیٰ پہلے آپ اپنا کمال دکھائیں گے یا پہلے ہم دکھائیں؟ اللہ کے نبی سے مقابلہ کر رہے ہیں، حالانکہ مقابلہ کرتے ہوئے ادب کر بیٹھے پہلے تساں کمال دکھے سو یا پہلے اساں دکھاؤں. اللہ کو یہ پوچھنا ہی پسند آ گیا. اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. فرعون جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی. کیوں؟ اس نے حضرت موسیٰ پر جیسے نظر ڈالی، بچپن میں تھے نا جب، اور بکسے کے اندر سے نکالا دریا سے، تو کہا قرۃ عین لی، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی پاک نے فرمایا اس کو ایمان اسی لیے ملا کہ اس نے حضرت موسیٰ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مان لیا. سمجھ آئی نا؟ تو پتہ چلا ادب کی وجہ سے بڑے بڑے بے ایمانوں کی بے ایمانی اللہ دور فرما دیتا ہے اور ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے. کن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں؟ کچھ بیان ہو چکے، مزید اس کو میں الگ سے بیان کرتا ہوں. مریض پر جمعہ فرض بولیے نہیں ہے. مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے مگر مرض بڑھ جائے گا، یا پھر مرض بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوگا کہ اس کی مرض طول پکڑ لے گی، تو اب بھی اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. جو شخص مریض کا تیمار دار ہو، وہ جانتا ہے کہ اگر میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو پیچھے سے اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کو دوائی دینی ہوتی ہے، اس کو انجیکشن لگانا ہوتا ہے، اس کے معاملات ہوتے ہیں، مریض کو میں نے اوپر کھڑے رہنا ضروری ہے، اگر میں آگے پیچھے ہوا تو اس کا نقصان ہو جائے گا. تو اب ایسی صورت میں وہ بندہ جو بیمار کے اوپر کھڑا ہے اس پر بھی جمعہ اس وقت فرض بولیے نہیں ہے. اسی طرح نابینا کا بیان ہو چکا. اپاہج ہو، فالج زدہ ہو، معذور ہو، ٹھیک ہے نا، تو ان پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. جو گونگا ہو اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بول ہی نہیں سکتا نا، اس پر فرض نہیں ہے. ہاں اگر وہ مسجد میں آ جائے اور آ کر نمازیوں کو دیکھ کر ادائیں کرتا رہے جیسے وہ کرتے ہیں تو اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اس پر فرض نہیں ہے. جمعہ کی جب پہلی اذان ہو جائے، کون سی اذان؟ اب یہ مسئلہ ذرا توجہ سے سن لیجئے گا. ہمارے 100% ہی کہہ لوں تو شاید غلطی نہ ہوگی، 100% لوگوں کا اس پر عمل نہیں ہے. شاید ہی کوئی ہزاروں میں اکا دکا ملتا ہو جس کا اس پر عمل ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی اذان کے ہوتے ہی جمعہ کے لیے سعی کرنا واجب ہے. سعی کوشش کرنا، کام کاج ترک کر دینا. دکان آپ چلا رہے ہو نا، اذان ہوگی تو فوراً شٹل بند. گھاس کاٹ رہے ہو، اذان ہوگی پہلی، فوراً درانتی وہی رکھ دو، آ کر جلدی سے غسل کرو، مسجد میں آ جاؤ. یعنی جیسے ہی اذان اول کانوں میں پڑے سارے کام روک کر جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو جانا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور بیع یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی کے منافی ہوں چھوڑ دینا واجب ہے. یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے. یعنی کہ ہر ایسا لین دین جس پر ٹائم لگے گا، آپ جمعہ کے لیے تیاری کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو راستے میں کوئی گاہک مل گیا تو اب بھی اس سے کوئی لین دین ہے نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اب اتنا ضروری ہے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو فی الفور جمعہ کی تیاری کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے. لیٹ نہیں کرنی بھائی، یہ تو 12:15 اذان ہوئی ہے تو 12:30 تقریر شروع ہو جائے گی، تو 1:30 بجے تک تقریر ہوتی ہے، تو میں دکان سے اگر 1 بجے بھی اٹھوں تو جا کر تیاری شاری کر لیتا ہوں. اب یہ جو اذان سے لے کر آپ کے اٹھنے تک جو آپ بیٹھے ہیں یہ آپ گناہ گار رہے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اس وقت میں نہ کچھ لینا جائز ہے نہ کچھ بیچنا جائز ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے.